بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراض گردہ، اگر گردے بیمار ہو جائیں تو سمجھ لو کہ انسان کی زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پیشاب میں جو ہے وہ کیلشیم خارج نہیں ہوتا، وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، یکجا ہوتا رہتا ہے، اور وہ جو ریت کے ذرات ہیں، کیلشیم کے ذرات ہیں، اس سے پتھری بن جاتی ہے۔ اور صرف پتھری کا مسئلہ نہیں ہے، پتھری کے علاوہ کہتے ہیں کہ گردے کے 99 امراض ہوتے ہیں۔ گردے کے مریض کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جلد جو ہے وہ زرد ہوتی ہے، اور یہ جو زردی ہوتی ہے یہ ارکان کے علاوہ ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ایسی زردی میں چہرے پہ آپ چکناہٹ محسوس کرو گے، اور صبح اٹھتے وقت آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ سوجن محسوس ہوگی۔ گردے کے امراض میں صرف درد ہی نہیں ہوتی، اس میں بار بار پیشاب آتا ہے، اور پہلے احساس نہیں ہوتا بلکہ ایک دم پیشاب آ جاتا ہے۔ کبھی خون بھی آ جاتا ہے، منہ کا ذائقہ صحیح نہیں رہتا، بس ذائقی ہو جاتی ہے۔ کہ بھی اکثر مریضوں کو آنا شروع ہو جاتی ہے، ہچکیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ گردوں کے امراض بیمار ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ جو موسم کے مطابق گرمی سردی میں، خزاں بہار میں موسم کے مطابق کھانے کا اور پینے کا استعمال نہیں کرتے، کبھی خون میں جب وہ جسم میں خون کی کمی کمی ہو جاتی ہے، اور کسی وجہ سے آدمی پانی کا کم استعمال کرتا ہے، تلی ہوئی اشیاء، تلے ہوئے کھانے اور زیادہ کھٹائی کا استعمال، اچار ہے، مربے ہیں، بوتلیں ہیں، تیل ہے اور مرچوں کا زیادہ استعمال ہے، اور گرم اشیاء کا زیادہ کھانا۔ اور اگر گردے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تلی کی بیماری، جگر کی بیماری۔ اور جب گردہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کندھوں پہ بھی تکلیف محسوس کرو گے، کمر پہ تکلیف محسوس کرو گے، اور اس کے نیچے امراض پیشاب جو ہیں یا اس سے ملنے والے جو اعضاء ہیں ان میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، اس میں چکر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں پہ سوج آ جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں جب وہ بھاری ہو جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں،
کندھے گردن پہ اور سر پہ درد ہوتا ہے تو آپ کوشش یہی کرو کہ اللہ محفوظ رکھے گردے کے امراض پیدا ہونے سے پہلے جو لوگ امراض گردہ کے اندر مبتلا ہیں کڈنی ہاسپٹل میں جا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جب یہ ڈائلسس پہ آ جاتے ہیں تو گھر کا سارا کچھ فروخت کرنے کے باوجود بھی صحت مند نہیں ہوتے۔ تو اس میں وہ اشیاء استعمال کی جائیں جن میں پانی زیادہ ہوتا ہے، گنے کا رس، یہ اگر کہیں سے صاف ستھرا آپ کو ملے، جب تک یہ ملتا ہے یہ ضرور پیا کریں۔ ناریل کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ جو کا پانی تو کیا بات ہے اس کی، اور یہ مشکل بھی کوئی نہیں ہے، جو کو ابالو اور پانی پیو، اور کبھی کبھی یہ ضرور کیا کریں۔ پھل ہیں، اس میں کھیرا ہے، انگور ہے، تربوز ہے۔ سبزیوں میں مولی ہے، چولائی ہے، اور یہ لوکی، گھیا کدو، لمبا والا کدو، یہ تو کیا زبردست ہے، اس کی سبزی بھی اور اس کا رس بھی پئیں۔ اور گردے کی بیماری میں ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے پیچھے جو ہے وہ دودھ دہی لسی کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن گردے کی بیماری ہوگی تو لسی پی لیں گے، دہی کا استعمال کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ جو شرابی ہیں، گردے کی امراض کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود بھی شراب نہیں چھوڑتے، اور اسی طرح نمک کا زیادہ استعمال۔ گردے کے امراض میں نمک کبھی نہ استعمال کریں کسی حالت میں بھی۔ لیموں کا استعمال، ٹماٹر کا استعمال، کھٹی اشیاء جتنی بھی ہیں سب سے پرہیز کیا جائے۔ تو سب سے پہلے صبح سویرے، بلکہ اس کو میں ہمیشگی کرنی چاہیے کہ یہ تیر پھلا چورن، یہ ہرڑ، بیڑا اور آملہ، کچھ نہیں ملتا تو ہرڑ کا سفوف 1-2 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ صبح لے لیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو ایٹ سیٹ ہوتی ہے، پنروا، بس کھپرا، آپ اس کا سفوف بنا لیں، 1 چھوٹی چمچ لے لیں۔ لیکن یہ فارمولہ بہت زبردست ہے۔ کھیرے کے بیج 3 گرام، ککڑی کے بیج 3 گرام، اور یہ جو گوکھرو ہوتا ہے، خار خشک، یہ گوکھرو جو ہے یہ اس کے 4 گرام، اور خربوزہ کے بیج یہ 4 گرام آپ پانی میں ابالیں، اس کا کہوہ بنا لیں۔ ہفتے میں 1-2 دفعہ، مشکل بھی کوئی نہیں ہے، گردوں کے اندر طاقت بھی آ جائے گی، پتھری بھی خارج ہو جائے گی، ریت بھی خارج ہو جائے گی، گردوں کے اندر جب وہ توانائی آ جائے گی۔ اور یہ جو کلتھی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں اسے کلتھی کہتے ہیں، کلتھی جو ہے پہاڑی علاقوں کی، اس میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ آپ یہ لے لیں، اور جب مولی ہو تو مولی کو کاٹ کے اس کا رس نکال کے 1 کپ مولی کا رس اور کلتھی کا 1 چمچ لے لیں۔ کلتھی کی آپ دال بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ابال کے اس کا کاڑھا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پنساریوں کے ہاں ایک چیز ملتی ہے، سرپھوکا، یہ سرپھوکا 10, 12, 15 گرام لے لیں، اور
آدھا کلو پانی کے اندر ابالیں. جب یہ پاؤ رہ جائے تو آپ اس کا استعمال کر لیں. اور بازار کے اندر بنی ہوئی چیزیں، یہ کشتہ حجر الیود بھی ہوتا ہے اور معجون حجر الیود، چھوٹی چمچ صبح شام آپ اس کی استعمال کر لیں. اور شربت بزوری کا آپ استعمال کر لیں. اور گردوں کی طاقت کے لیے مغز بنولا عام پانساری سے مل جائے گا، اور اسکند ناگوری. مغز بنولا اور اسکند ناگوری یہ 10-10 گرام دودھ کے اندر ابال کے صبح شام آپ لے لیں گے تو گردوں کے اندر طاقت بھی آ جائے گی. اپنے گردوں کی حفاظت کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.